السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلاس 10 کے لیے بہت خاص ویڈیو لے کر آیا ہوں۔ کون سی کتاب کس نے لکھی؟ جیسے تسلیث حیات کس نے لکھی، تشکیل جدید کس نے لکھی، جلوہ داغ کے لکھنے والے کون ہیں، اس طرح کے سوالات اکثر پوچھے جاتے ہیں۔ اس ویڈیو میں وہی میں بتانے جا رہا ہوں، تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں شبنم کمالی کی۔ شبنم کمالی کی دو کتابیں آپ یاد رکھیں، ریاض عقیدت اور فردوس عقیدت، جبکہ اس کے علاوہ انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ گیت گاتے رہو، آؤ گیت گائیں، تنویر خیال، صحرابی گلزار لگے، اور بھی بہت ساری کتابیں، لیکن دو کتابیں آپ اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں، ریاض عقیدت، فردوس عقیدت، ضیاء عقیدت بھی، یعنی جس کتاب کے آگے عقیدت لگا ہوا ہو وہ ان کی کتاب ہو سکتی ہے۔ سہیل عظیم آبادی کے دو افسانوی مجموعے آپ کو یاد رکھنے ہیں، چار چہرے اور الاؤ۔ چار چہرے اور الاؤ کے علاوہ ایک ناول بھی ہے ان کا، جس کا نام ہے بے جڑ کے پودے۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، سوال پوچھا جا سکتا ہے بے جڑ کے پودے کس کا ناول ہے، تو آپ کو بتانا ہوگا سہیل عظیم آبادی کا ناول ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیں کہ سہیل عظیم آبادی نے 125 افسانے لکھے ہیں۔ اس کے بعد ہے آگے سید محمد محسن۔ سید محمد محسن کی انوکھی مسکراہٹ اور زخم کے پھول تو آپ یاد رکھیں گے ہی۔ انہیں ماہر نفسیات کہا جاتا ہے، یہ بھی آپ یاد رکھیں گے، ان کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ سید محمد محسن کا افسانہ آپ کو پڑھنا ہے فرار۔ فرار میں جو خاص کردار ہے محمود، تو اس سے پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ یہ نفسیاتی افسانہ ہے، تو ان کی دو کتاب انوکھی مسکراہٹ اور زخم کے پھول یاد رکھیں۔ قمر جہاں کی دو کتابیں یاد رکھیں گے، چارہ گر، اجنبی چہرے۔ جنون وفا بھی ہے، لیکن یہ دونوں بہت اہم ہیں، اس لیے میں نے ان دونوں کو شامل کیا ہے۔ قمر جہاں کی پیدائش سمستی پور میں ہوئی 1951 یا 52 میں۔ بہرحال جو خاص ہے وہ یہ یاد رکھیں گے کہ ان کی کتاب کا نام ہے چارہ گر اور اجنبی چہرے۔ یہ بہت خاص ہے، بہت اہم ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں نگار عظیم کی۔ نگار عظیم کے دو افسانوی مجموعے ہیں عکس اور گہن۔ گرد آوارگی، یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے، لیکن یہ ان کا سفر نامہ ہے، تو سفر نامہ گرد آوارگی ہے۔ سوال پوچھا جائے گا گرد آوارگی کس کا لکھا سفر نامہ ہے، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا نگار عظیم۔ یا پھر عکس یا گہن کس کا افسانوی مجموعہ ہے، تو نگار عظیم کا افسانوی مجموعہ ہے۔ نگار عظیم کے بعد ہم لوگ چلتے ہیں آگے عبد المغنی۔ عبد المغنی کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن دو بہت اہم ہیں، جادہ اعتدال اور تشکیل جدید۔ اس کے علاوہ اقبال اور عالمی ادب بھی بہت خاص ہے۔ ان کے بارے میں کچھ اور بھی سوال پوچھا جا سکتا ہے، جیسے ماہر اقبالیات کون تھے، یا عبد المغنی کا خاص موضوع کیا تھا، تو آپ کو جواب دینا پڑے گا اقبال۔ تو جادہ اعتدال اور تشکیل جدید ان کی خاص کتابیں ہیں۔ لطف الرحمن، جن کے بارے میں آپ کو پڑھنا ہے، ان کا مضمون آپ کو پڑھنا ہے آغاش کشمیری جو ہے، اور ان کی ڈرامہ نگاری۔ ان کی دو کتابوں کے نام تو آپ یاد ہی رکھیں، بوسہ نم اور تازگی برگ نوا۔ ساتھ ہی ساتھ ایک سوال اور بھی یاد رکھیں گے کہ لطف الرحمن RJD یعنی راشٹریہ جنتا دل کے وزیر بھی رہ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہے آگے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان کی کتابوں کا نام ہے اسباب بغاوت ہند، آثار السنادید۔ یہ دونوں آپ کو یاد رکھنے ہیں، اسباب بغاوت ہند اور آثار السنادید۔ تہذیب الاخلاق ان کے رسالے کا نام ہے، تو رسالے کا نام پوچھا جائے تو تہذیب الاخلاق، کتابوں کا نام پوچھا جائے تو اسباب بغاوت ہند اور آثار السنادید۔ انہوں نے AMU کالج کھولا، یعنی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ اس کے بعد مرزا غالب کے بارے میں تو جانتے ہی ہیں۔ مرزا غالب کے خطوں کا مجموعہ ہے، خطوط کا مجموعہ ہے عود ہندی اور اردو معلی۔ مرزا غالب نے اکیلے 900 خطوط لکھے، اور انہوں نے ہی کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے۔ یہ سبھی خاص ہیں جو آبجیکٹیو آ سکتے ہیں، وہ میں آپ کو بتاتے ہوئے آگے کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ تو عود ہندی اور اردو معلی ان کے خطوط کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد عبد الغفور شہباز کے بارے میں بات کریں تو ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن سب سے اہم اگر کوئی نام ہے
تو وہ ہے تفریح القلوب۔ اس کے بعد مقالوں کے بارے میں بات کریں تو ان کی کتابیں ہیں جس میں مقالے ہیں ان کے، اس کا نام ہے مقالات شہباز۔ انہوں نے بہت ساری رباعیاں بھی لکھی ہیں، اس کا مجموعہ جو ہے اس کا نام ہے رباعیات شہباز۔ تو تفریح القلوب، مقالات شہباز اور رباعیات شہباز عبدالغفور کی کتابیں ہیں۔ راجندر سنگھ بیدی کے بارے میں ایک ہی پڑھنا ہے، دانا و دام، یہ ان کا افسانوی مجموعہ ہے، اور افسانے تو بہت سارے ہیں لیکن افسانوی مجموعہ ایک ہی ہے، دانا و دام۔ اس کے بعد آپ کو پڑھنا ہے پرویز شاہدی کے بارے میں۔ پرویز شاہدی کی بہت مشہور کتاب ہے یہ تسلیث حیات، اور یہ سوال ہمیشہ آتا ہے، ہر بار آتا ہے کہ پرویز شاہدی کہ یہ تسلیث حیات کس کی کتاب ہے؟ جلوہ داغ مبارک عظیم آبادی کی کتاب ہے، اور آپ جانتے ہیں مبارک عظیم آبادی داغ دہلوی کے شاگرد تھے، اس لیے انہوں نے اپنی کتاب کا نام رکھا تھا جلوہ داغ، جو آپ کو یاد رکھنا ہے۔ پروین شاکر کی کتابوں کے نام ہیں خوشبو، خود کلامی، صدبرگ، ماہ تمام، اور بھی بہت ساری ہیں، لیکن ان سبھی کو یاد رکھیے گا کہ یہ پروین شاکر کی کتابیں ہیں۔ اس کے بعد ہیں عرفان صدیقی، ان کے ایک ہی کتاب کا ذکر آتا ہے اور یہ بہت اہم نہیں ہے، دریا ان کی کتاب کا نام ہے، لیکن بہت کم پوچھا جاتا ہے، اس لیے میں اس کے بارے میں کہوں گا کہ آپ اسے یاد رکھیں بس۔ ظفر گورکھپوری کی 2 کتابیں بہت مشہور ہیں جو انہوں نے بچوں کے لیے لکھی ہیں، ناچ رہی گڑیا اور سچائیاں، یہ بہت اہم ہے، ان دونوں کو یاد رکھ لینا بہت ضروری ہے۔ تو یہ رہی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ ضرور بتائیں گے، اسی طرح کی ویڈیو پوسٹ کی جاتی رہے گی۔ دعا کرتا ہوں اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اللہ حافظ۔